ہر عبادت کے بعد انسان کو یہ دو کام کر لینا چاہیے۔ ایک تو جو عبادت کی ہے اس کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی کوتاہی پر استغفار کرے۔ جب دھیرے دھیرے یہ عادت آپ بنا لیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ احسان تک پہنچ جائیں گے، آپ احسان کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا۔ نماز کو شروع کرنے سے پہلے ایک پل کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں، اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اس طرح کا اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو ریمائنڈر دو گے تو نماز میں دھیان لگنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ ہماری نماز ایسی ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، غفلت پر ختم ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد کچھ لمحہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ابھی یہ جو 4 رکعتیں تھیں، یہ جو 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ میں نے کس طریقے سے پڑھی۔ اس نماز پر اگر مجھے کوئی مارکس ملتے، اپنے آپ کو اگر ریٹنگز دینی ہو تو اپنی نماز کو آپ کتنی ریٹنگز دیں گے؟ اپنے آپ کو جب آپ ہمیشہ ٹیلی کرتے رہو گے، رکوع صحیح سے ہوا ہے یا نہیں، سجدہ میں نے صحیح سے کیا ہے یا نہیں، جو تسبیحات میں نے پڑھی ہے وہ میں نے صحیح سے پڑھی ہے یا نہیں، میں نے کون سی سورہ پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، سجدہ سہو میں نے کتنا کیا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا جب دھیان کرو گے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ جب یہ ہمیشہ کرنے کی عادت بن جائے گی تو دھیرے دھیرے آپ کی نماز بھی امپروو ہوتی جائے گی۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے تو اس پر آپ ورک کرنا شروع کریں، چانسز زیادہ ہے کہ آپ کی نماز امپروو ہونے لگے گی۔ کہ جو عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اس پر ہم استغفار کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے کہ اللہ جس طریقے سے یہ ادا کرنا چاہیے تھا، جو اس کا حق ہے میں نے وہ ادا نہیں کیا ہے، وہ ادا مجھ سے نہیں ہو سکا، میں اس بات پر شرمندہ بھی ہوں اور معافی بھی چاہتی ہوں۔ یہ کام آپ کو ہر عبادت کی بات کرنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اور عبادت کرنے کی توفیق ملے گی، اور اچھا کام، نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پوری نماز جب بندہ شروع کرتا ہے اول سے لے کر آخر تک، تو ہمیں اس بات کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس بات کا دھیان ہونا چاہیے۔ تو دھیان والی نماز ادا کرنی ہے، غفلت والی نماز سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ کم سے کم اتنا ہو کہ جو الفاظ، جو سورے ہم پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ جو ہمارا دعا کرنا ہے یہ غفلت میں ہے، ہمیں دھیان نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز میں ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ میں اللہ سے ہدایت کو مانگ رہی ہوں، سیدھے راستے پر اللہ ہم کو چلا یہ مانگ رہی ہوں، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم غفلت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ شخص جو نیکی کر کے روتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو گناہ کر کے روتا ہے۔ دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں ہے یہ ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے۔ ہم اس کا پتہ کریں کہ ہم نیکی کر کے رونے والے ہم کو بننا ہے یا گناہ کر کے رونے والے بننا ہے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں۔ نیکی کر کے انسان اس لیے روتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ اس کو کرنا تھا اس طریقے سے میں اس کو نہیں کر سکی، اس لیے رونا آتا ہے کہ یہ جو اس کام کا جو حق تھا وہ میں صحیح طریقے سے نہیں کر سکی، نیکی کر کے اس لیے رونا آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے صبح شام ہر وقت یہی دعا ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، سیدھے راستے پر ہم کو چلائے اور دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا کرے۔ دین کی یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریے، ثواب جاریہ کی نیت سے اس کو پہنچائیے، انشاءاللہ تعالی اس ثواب میں آپ بھی برابری کے حصے دار بنیں گے۔ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں اس میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، غلط کام بھی ہو رہے ہیں۔ اچھے کاموں کو اگر ہم پروموٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی رہے گی، اگر غلط کام کو پروموٹ کرتے رہیں گے تو غلط کام ہماری زندگی میں آتے رہیں گے۔ تو جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ سوشل میڈیا پر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں ہم کو دکھائی جاتی ہیں، تو اگر آپ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا ہی دکھائی جائے گی، اگر آپ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ بری چیزیں ہی دکھائی جائے گی۔ یہ چوائس کمپلیٹلی ہماری ہے کہ ہم اچھائی کو پروموٹ کرتے ہیں یا برائی کو۔